اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا واولئک ھم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النور کا پہلا رکوع ہے۔ گزشتہ سورت میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جس مسلمان جماعت میں 7 بنیادی اساسی امور پائے جائیں وہ کامیاب ہوا چاہتی ہے۔ وہ مکی صورت تھی اور یہ مدنی صورت ہے۔ انسانی اجتماع کے قیام کے لیے جن بنیادی اقدار و اخلاق کی ضرورت تھی ان 7 اخلاق کا ذکر پچھلی صورت میں بیان کر کے ان کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ انسانی اجتماع اقدار پر مشتمل ہوتا ہے، بنیادی اس کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جس پر انسانی سماج استوار ہوتا ہے۔ اجتماع جب بھی ہوگا تو اس میں خاندانی نظام ضرور وجود میں آئے گا، اس کے بغیر اجتماع نہیں بن سکتا۔ فیملی سسٹم، مرد اور عورت کا ملاپ نسل انسانی کے فروغ اور اجتماعیت کے ارتقاء کے لیے ناگزیر اور لازمی ہے۔ اب یہ مرد اور عورت کے تعلق کے حوالے سے پچھلی صورت میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ سچی اور مومن جماعت اور سچی اجتماعیت وہ ہے جس میں سوائے بیویوں کے اور ادھر ادھر وہ تعلقات قائم نہیں کرتے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویاں اور لونڈیوں کے اور کسی طرف توجہ نہیں دیتے۔ گویا کہ عفت و عصمت اور اجتماعیت کے اس ادارے کی تمام تر ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ جب معاہدہ نکاح میں پروئے گئے تو اب انہیں حقوق کو دونوں میاں بیوی کی ذمہ داریاں ایک دوسرے کی سمجھتے ہوئے انہیں ادا کرنا ہے۔ نکاح کی ضد زنا ہے۔ نکاح چونکہ انسانی سماج اور اجتماع کے ارتقاء کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس سے متعلق بنیادی مسائل اس صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ اجتماع کے ارتقاء کے لیے نکاح کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے۔
اس میں جو خلل واقع کرنے والے امور ہیں ان کی نشاندہی اس صورت میں کی گئی ہے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے متعلق زنا ہو، تہمت ہو، یا اسی طرح سے اور پردے وردے کے معاملات ہوں، مرد اور عورت کے دائرہ کار کے کام کرنے سے متعلق امور ہوں، وہ اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ انسانی اجتماع یا ارتفاقات کی اساس نکاح ہے، اس کے متعلقات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور دوسرا اہم ترین معاملہ خدا پرستی کا ہے، اللہ کے ساتھ انسانی قلوب کے تعلق کا ہے۔ خدا پرستی اور انسان دوستی دو بنیادی امور تھے، تو ایک نکاح سے متعلق، انسان دوستی سے متعلق امور اس صورت میں زیر بحث لائے گئے ہیں، اور دوسرا اللہ کے ساتھ سچی نسبت اور تعلق قائم کرنے کے حوالے سے ایک پورے مستقل رکوع میں اس کا ایک نظام پورا کا پورا بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان حضیرت القدس یا مالا اعلیٰ ذات باری تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے سے متعلق امور زیر بحث لائے گئے ہیں، اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ تو یہ دو دائرے، خدا پرستی اور انسان دوستی، اس سے متعلق مضامین پر مشتمل، اور اس کی ذیلی تفصیلات اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، چونکہ انسانی زندگی کے دو ان اہم ترین دائروں سے متعلق احکامات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے اس صورت کا آغاز خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے کیا ہے، سورۃ انزلناہا، یہ صورت ہم نے نازل کی ہے۔ کسی اور صورت کا آغاز اس انداز میں نہیں کیا گیا، شروع سے ہی وہ اہمیت بات کی بیان کی جا رہی ہے کہ اس صورت کی اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ ویسے تو پورا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن خاص طور پر اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں، جو انسانی معاشرے میں خلل پیدا کرنے والے امور تھے، ان کے رد میں جو قانون اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، حدود متعین کی گئی ہیں، تو ان حدود کے تناظر میں یہ جملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سورت ویسے بھی حد بندی کو کہتے ہیں، جی، سور الباب، دروازے کے چاروں طرف جو ہے، ہاں جی، وہ جو مکان کا احاطہ ہوتا ہے اس کو بھی دیوار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں چونکہ حدود متعین کی گئی ہیں، ایک چیپٹر بھی ایک مستقل اپنی حدود کے دائرے میں کام کرتا ہے، تو اس لیے کہا سورۃ انزلناہا، یہ ایک ایسی صورت ہے جسے ہم نے خاص طور پر نازل کیا ہے۔ اور نزول کے ساتھ ساتھ اگلا جملہ بھی فرمایا، وفرضناہا، اور ہم نے اسے فرض بھی کیا ہے، یعنی جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ انسانیت پر فرض ہیں۔ انسانی معاشرہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے نور کے ساتھ جب تک اپنے قلوب کا تعلق قائم نہیں کرتا، تو یہ اللہ کی وحدانیت، توحید اور اس کی ذات کے ساتھ وابستگی، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح زنا سے متعلق جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، نگاہوں کی عفت اور عصمت سے متعلق جو اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، یہ بھی ہم نے انسانیت پر فرض کیے ہیں۔ تیسری ایک اور اہم بات شروع صورت میں کی گئی، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں نازل کی ہیں صاف صاف باتیں۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا آیات بینات، ایسی آیات جو بالکل واضح ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی جملے کا کیا مفہوم ہے۔ یہاں جو احکامات شرعیہ بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل صاف صاف اور دو ٹوک ہیں، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ یا ابہام اور مخمصہ نہیں ہے۔ یہ تین باتیں فرمائی، انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا، تو تین دائرے بیان کیے اس لیے لعلکم، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یاد رکھو کہ کن امور سے بچنا ہے اور کون سے امور کرنے ہیں۔ یہ یادداشت کے طور پر لازمی ذمہ داری ہے
کہ ہر وقت تمہاری نگاہوں میں یہ قوانین اور ضابطے ہونے چاہیے جو اس صورت میں مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ بنیادی گفتگو اجمالی خلاصہ شروع صورت میں بیان کرنے کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ زنا سے متعلق ہے۔ ایک مسلمان جماعت یا اچھے معاشرے کی درست طور پر آگے بڑھنے کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت لازمی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، پچھلی صورت میں کہا گیا تھا۔ تو یہ حفاظت تبھی ہوگی کہ جب یہ درج ذیل آگے جو قوانین آ رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھے۔ قرآن نے کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، عورت کا ذکر پہلے کیا ہے، مرد کا بعد میں کیا ہے۔ تو زانیہ عورت، کیونکہ زنا عورت کی طرف سے اس کا صدور بہت ہی مشکل ہوتا ہے، شرم و حیا اس پر غالب آتی ہے، تو اگر وہ بھی یہ حرکت کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی خرابی کی بات ہے۔ اور ایسے ہی والزانی، مرد بھی جو زنا کرنے والا ہے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اب اس معاشرے کے اندر رہیں۔ زنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انہوں نے اجتماعی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، نسل انسانی کے خلاف بغاوت کی ہے۔ یہ سوسائٹی کے لیے بہت ہی زیادہ تباہی اور بربادی کا معاملہ ہے، اس لیے ان لوگوں کی کڑی سزا جو ہے وہ ان کو دیا جانا ضروری ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں۔ وہ زناکار جو محسن ہیں ان کا الگ قانون ہے، اور اس کے لیے صحابہ کے اجماع سے اور اس سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ان کے لیے رجم ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے تورات کے اس حکم کو برقرار رکھا ہے، جیسے قصاص، اعضاء کے قصاص سے متعلق جو قانون ہے وہ وہی ہے جو تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تورات میں ہم نے ان پر فرض کیا تھا کہ جان کی جان کے بدلے میں، کان کان کے بدلے میں، وغیرہ وغیرہ، پوری آیت میں تفصیل بیان کی ہے، تو وہ اس کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا۔ تو تورات کے بلکہ ابراہیمی تحریک کے جو مسلمہ اصول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، صحف ابراہیم میں بھی تھے، اسی طریقے سے تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا اجرا کیا۔ چنانچہ وہ یہودی اور یہودیہ جن سے زنا کا صدور ہوا تھا ان پر تورات کے حکم کے مطابق ہی رجم کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو تورات ہی کا حکم نافذ العمل ہے۔ قرآن کوئی نئی کتاب بالکل نہیں ہے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کوئی میں نئی بات لے کر نہیں آیا۔ انسانی سماج کے جو بنیادی اساسی امور جو ابراہیم علیہ السلام سے انبیاء میں چلے آ رہے ہیں تو اسی کے ارتقائی شکل ہے۔ تو اس ارتقاء کے اندر یہ ایک ضابطہ اور قانون اس زمانے میں یہ ہے کہ زانیہ اور زانی ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر غیر شادی شدہ ہوں۔ تو انہوں نے چونکہ بغاوت کی ہے، نسل انسانی کے خلاف ورزی کی ہے، لہذا ان کی سزا 100 کوڑے ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہیں، محسن ہیں، وہ شرائط صفت احسان کی پائی جاتی ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے سزا رجم ہے۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ رجم کا انکار کرتے ہیں یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ چونکہ اخذ و استنباط کے وہ قوانین پیش نظر نہیں ہیں جو تمام فقہاء کے ہاں اور عقلی طور پر متعین ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے اخذ و استنباط کے جو 10 بنیادی اساسی اصول بیان کیے تھے، تو یہ اخذ و استنباط کے 10 اصول کو بروئے کار لایا جائے تو بنیادی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر کے آج کل کے خود ساختہ مجتہد اپنے ہی خود ساختہ اصول بیان کر کے نتائج اخذ کرنا چاہیں تو یہ غلط ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت اللہ کے دین کو غالب کرنے اور اس کا نظام اور اس پر حکم چلاتے وقت
تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی نرمی یا ان زانیوں کے بارے میں کوئی جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ رأفہ یعنی تم انسانی محبت کی بنیاد پر کہ انسانوں کو کوڑے پڑ رہے ہیں، تمہارے دماغ میں یہ خیال آئے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو جرم ہے وہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ انہوں نے سوسائٹی کے خلاف بغاوت کی ہے۔ اصل تو بات یہی تھی کہ ان کو سوسائٹی سے نیست و نابود کر دیا جائے اور رجم کیا جائے، لیکن چونکہ ابھی غیر شادی شدہ ہیں تو اس لیے ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ زندہ اگر رہ سکیں 100 کوڑے کھانے کے بعد بھی تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ یہ دوبارہ حرکت نہ ان سے سرزد ہو اور نہ دیکھنے والوں سے ہو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کے دین کا عملی نظام قائم کرتے وقت ایسے مجرموں کے بارے میں کوئی نرمی تمہارے دل میں پیدا نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، اور دوسرا یہ کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بھی چاہیے کہ ان دونوں کی اس سزا کو مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور مشاہدہ کرے، پبلک کے اندر، مجمع عام کے اندر ان کو کوڑے برسائے جائیں، کیونکہ مقصد صرف انہی دونوں کو تنبیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد پورے سماج اور اجتماع کو بتلانا ہے کہ یہ زنا کاری بہت بڑا جرم ہے، اور جو یہ جرم کرے گا اس کو اسی طرح سر عام سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے اس سزا کے وقت کم از کم مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور موجود ہو، اعلان کر دیا جائے کہ فلاں کو سزا دی جا رہی ہے اس جرم میں، اس لیے لوگ وہاں پر آئیں، تو جس کے پاس فارغ وقت ہے یا جو آنا چاہتے ہیں وہ آئیں اور اس پورے منظر کو دیکھیں، کیونکہ انسان کو اس سے بڑھ کر عبرت حاصل نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے وہ سزا کا عمل ہو، کہ اگر میں نے یہ حرکت کی تو میری پیٹھ پر بھی اسی طرح کوڑے برسائے جائیں گے۔ پھر اگلی ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو عادی مجرم ہو جاتے ہیں، زنا کی جن کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ ڈسپلن کے قابل نہیں ہوتے کہ اجتماعیت کو برقرار رکھیں، تو ان لوگوں کے رویے قرآن حکیم یہاں اگلی آیت میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی وضاحت کی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ جی شاہ صاحب نے جو حیوانیت اور ملکیت کے حوالے سے جو مزاج بنائے ہیں، جبلت بتلائی ہیں، تو ان میں ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تصالح ہوتا ہے، اور وہ ڈسپلن کو قبول کرتے ہیں جو انسانیت کا تقاضا ہے، تو کامل انسانوں کے اندر یہ حرکت نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ عفت و عصمت کے مالک ہوتے ہیں، زنا کی جیسی شنیع حرکت ان سے سرزد ہوتی نہیں، عام طور پر ہوتی انہی لوگوں سے ہے کہ جن کی جبلت کے اندر خرابی ہوتی ہے، ان کی بہیمیت وہ غالب رہتی ہے، ملکیت کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ بہیمیت کا دماغ پر جب نشہ چڑھتا ہے، درندہ یا حیوان بن کر شہوتیں اس پر غالب آ جاتی ہیں، تو ایسا آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اب اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کی جبلت اور حیوانیت میں اس طرح کا کھلا پن ہے کہ وہ ڈسپلن اور نظم و ضبط اور اجتماعیت کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کا معاملہ عام طور پر یہی ہے کہ زانی نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے، وہ زنا کی طرف ہی اسے رجحان ہوتا ہے، جیسے وہ خود جس جنس سے تعلق رکھتا ہے اسی جنس کی طرف میلان رکھتا ہے، کیونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ باز کبوتر کے ساتھ اڑے اور کبوتر کسی باز سے جو دوستی لگائے، کیونکہ ہر آدمی اپنی ہم جنس سے کیا ہے تعلق قائم کرتا ہے، جن کے مزاج ملتے ہیں تو ہم مزاج آدمی کے ساتھ ملتا ہے۔ تو جو آدمی دلیر بہادر اور جو باز کی پرواز رکھتا ہے وہ کبھی نیچی پرواز کبوتر کی طرح نہیں کرتا، اور جو کبوتر اور کبوتری ہے ان کا جو تعلق اور جو مزاج ان کا ہے وہ اونچی پرواز نہیں رکھ سکتے، وہ اسی چکر میں ہی ایک دوسرے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے قرآن نے کہا کہ زانی اور زانیہ ان کے درمیان آپس میں ایک خاص قسم کا اشتراک ہے۔ اسی طرح او مشرکہ، یا وہ عورت جو مشرک ہے،
شرک کرنا بھی ایک قسم کا ڈس ایبل ہونا ہے، کیونکہ اس کی حیوانیت میں بھی خاص قسم کا ایسا خلل واقع ہے کہ ملکیت کی طرف اس کا تعلق نہیں بن رہا، وہ ملکیت جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے، جی جو خدا پرستی سکھاتی ہے، اس ملکیت کے ساتھ اس کا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو حیوانیت غالب ہوتی ہے، کھانا پینا، بس دنیا کی چیزوں میں منہمک رہنا، یہ مشرکین کی عادت ہے۔ تو زانی زنا کرنے والا یا تو زانیہ عورت کو پسند کرتا ہے یا مشرکہ کو، اور ایسے ہی والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، اور جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ نہیں نکاح کرتی مگر زانی سے یا مشرک سے، دونوں کا ایک دوسرے کی طرف میلان ہوتا ہے۔ اگر یہاں نکاح سے مراد لغوی لفظ لیا جائے تو لغوی مطلب تو وہی زنا ہے کہ ان کا میلان ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، قرآن اس ضابطے کو بیان کر رہا ہے، اور یا اس کے مزاج کے مطابق مستقل اور ہمیشہ کے حوالے سے نکاح بھی وہ اسی تناظر میں کرتے ہیں۔ وحرم ذالک علی المؤمنین، اب حرم ذالک کا اشارہ اس زنا کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مطلقاً زنا کرنا حرام قرار دے دیا گیا ہے مومنین پر۔ مومنین کا مزاج، ان کی جو ساخت ہے، جو اللہ پر واقعی ایمان لانے والے ہیں، تو ان لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کبھی بھی کیا ہے، زنا کی حرکت نہیں کرتے۔ جس میں ایمان کامل ہوگا وہ کبھی زنا کی طرف رجحان اس کا نہیں بنے گا، کیونکہ ایمان کامل وہ دلوں کے اندر عفت و عصمت پیدا کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، جیسا کہ مومنون کے اوصاف میں پچھلی صورت میں بیان کیا گیا۔ یہاں تک تو قانون بیان کیا تھا زنا سے متعلق، اور بنیادی خرابی یہی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، آگے قانون بیان کیا جا رہا ہے حد قذف کا، کہ کسی پارسا اور نیک عورت پر یا مرد پر کوئی تہمت لگائی جائے، زنا کی تہمت، تو زنا کی تہمت یہ بھی بڑا جرم ہے۔ جیسے خود زنا کرنا جرم ہے، ایسے ہی زنا کی کسی پر تہمت لگانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس جرم کے لیے بھی ایک ڈسپلن قائم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ، اور عام طور پر یہاں زنا کی تہمت مردوں سے زیادہ عورتوں پہ لگائی جاتی ہے۔ کسی عورت کو کاری قرار دے کر اس کو خود ہی سزا دے دو، ہاں جی، تو پاک دامن عورتوں پر جو جھوٹا الزام لگاتے ہیں زنا کا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ اب جو آدمی کسی پر بھی محسن یا محسنہ پر زنا کی اگر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اسے ہاں جی تہمت اور بہتان تراشی کے حوالے سے بھی کڑے قوانین اور ضابطے بیان کیے۔ یہ نہیں کہ جو آدمی مرضی اٹھے کسی دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے اس کو زانی اور زانیہ قرار دے دے، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاکیزہ عورتوں پر، پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اگر تو گواہ ہو گئے، زنا کا الزام لگایا، 4 گواہوں نے گواہی دے دی، تو پھر جس پر الزام لگایا گیا ہے اس پر اس کو سزا دی جائے گی، حد زنا اس پر لگے گی۔ اور اگر کسی پر الزام لگایا اور 4 گواہ نہیں ہیں، 2 ہیں 3 ہیں، تو فاجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں، اور ایسے آدمی کی آئندہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، ان کی قبول مت کرو گواہی، ہمیشہ کے لیے پابندی ہو گئی، کیونکہ یہ ایک دفعہ انسانیت کے اوپر الزام تراشی کر کے، تہمت کر کے انسانیت کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کا مجرم قرار پا چکا ہے، اس لیے اب آئندہ اس کی کبھی بھی کوئی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ نافرمان ہیں، فاسق و فاجر ہیں، اس لیے ان کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ فسق و فجور ان کے وجود کے ساتھ چپک گیا، اب آئندہ یہ کسی مقدمے کے اندر کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ احناف کے ہاں اس یعنی گواہی کی عدم قبولیت یہ ہمیشہ کے لیے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔
آگے جو استثناء آ رہا ہے وہ یہ الا الذین تابوا من بعد ذالک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی کہ آئندہ ہم یہ حرکت تہمت تراشی کی نہیں کریں گے، واصلحوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا، سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا عزم اور ارادہ کر لیا، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ پاک وہ جو پہلا جرم ہوا ہے حد قذف کا، اس کو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دو سزائیں تھیں، ایک تھی فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، دو سزائیں کسی تہمت لگانے والے پر تھیں، ایک 80 کوڑے وہ تو لگائے جائیں گے اسے جی، اور اس کے بعد جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ مقذوف بالحد ہے، اس کے اوپر حد لگائی گئی ہے، تو اب اس کی شہادت اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ پہلا حد ہے، اللہ کا جرم ہے، اور حد وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حق ہے، اس حق کو دنیا کا کوئی انسان منسوخ نہیں کر سکتا۔ دوسرا بڑا بنیادی تعلق انسانیت کے حوالے سے تھا کہ انسانی مقدمات میں، انسانی حقوق میں، ایک دوسرے کے حقوق میں وہ گواہی دے۔ تو غفور الرحیم کا جو تعلق ہے یہ اللہ کے اپنے حق سے متعلق ہے کہ اللہ نے جو دنیا میں سزا دی وہ تو ہوئی، اور آخرت میں اللہ پاک اس کی اس سزا کو معاف کر دے گا اگر وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، لیکن اگر دل سے توبہ اور استغفار نہیں کرتا کوڑے کھانے کے باوجود بھی، تو پھر اللہ پاک اس کو سزا آخرت میں بھی دے گا۔ تو آخرت کی سزا کی معافی ہے کہ آئندہ دل سے چونکہ توبہ کر لی اور یہ شریف بن کر سوسائٹی میں رہنا چاہتا ہے، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا نہیں دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ البتہ جو انسانی حقوق توڑنے سے متعلق ہے، جو سزا کہ لا تقبل لہم شہادۃ ابدا، وہ برقرار رہے گی۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب اس معاہدہ نکاح سے متعلق اس کی ضد ایک زنا اور دوسرا تہمت زنا، ان دونوں کے حوالے سے قانون سازی کر دی۔ اب ایک اور اہم مسئلہ درپیش ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی جن کا نکاح ہو چکا ہے، وہاں بیوی نے کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم کیا اور اس کا گواہ سوائے شوہر کے اور کوئی نہیں ہے۔ اب شوہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلق قائم کیا ہے، زنا کاری کی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی کسی کو ایسا جرم کرتا دیکھے اور عدالت میں جا کر کہے کہ اس نے زنا کیا ہے، تو یا تو 4 گواہ لائے، اور اگر 4 گواہ نہیں لاتا تو خود کیا ہے، کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب 2 ہی شکلیں تھیں کہ جس نے کسی عورت کو زنا کی حالت میں، مرد نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھا، تو یا تو وہ عورت زنا کا اعتراف کر لے تو اس کے اوپر زنا کی حد لگے گی، اور اگر وہ اعتراف نہیں کرتی تو پھر دوسری سزا کیا ہے اس کے لیے ہے، جس نے تہمت لگائی ہے کہ اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں۔ لیکن اگر دونوں معاملے، عورت اعتراف نہیں کرتی، مرد نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو یہ جو سماجی معاہدہ ہے نکاح کا، یہ اذیت ناک ہے۔ مرد خون کے گھونٹ، آنسو وہ پیتا رہتا ہے، اور وہ کیا ہے، پریشان رہتا ہے کہ دیکھو یہ بیوی کی یہ حرکت ہے، اور وہ اس کو برداشت کیے ہوئے ہے، کیونکہ اگر وہ بولتا ہے تو 80 کوڑے لگتے ہیں، اور عورت جو ہے وہ زانیہ اور زنا کار ہے تو اس کو بھی کوئی سزا نہیں مل رہی۔ اور اگر کسی مرد نے کسی شریف عورت پر جھوٹا، بیوی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تہمت، اس کے خلاف پروپیگنڈا اور وغیرہ ہوا ہے، اور اگر جھوٹے طور پر ثابت ہو گیا تو اسے زنا کی سزا بھی اس کو ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درپیش ہوا کہ ایک صحابی، انہوں نے اپنی بیوی کو اسی طرح ایسی حرکت میں دیکھا، وہ حضور کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ میری بیوی نے یہ کیا ہے، حرکت کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا تو 4 گواہ لاؤ، ورنہ اپنی پیٹھ ننگی کرو 80 کوڑوں کے لیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 4 گواہ کیسے ہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں کہ اگر میں دیکھنے کے بعد 4 گواہ اکٹھے کرنے چلے جاؤں، اس وقت تک تو وہ دونوں کہیں کے کہیں چلے جائیں گے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 4 گواہ پیش کر سکوں اس پر؟
یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کو کہا جاتا ہے قانون لعان، کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے نکلنے کا راستہ لعان کی صورت میں ہے۔ قرآن حکیم نے وہ قانون یہاں پر بیان کیا، والذین یرمون ازواجہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، زنا کا الزام لگایا، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اپنے خود آنکھوں سے دیکھنے کے، سوائے اپنی ذات کے اور کوئی گواہ ان کا نہیں ہے۔ تو اب اس کا طریقہ بیان کر دیا قرآن حکیم نے، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، 4 گواہیاں وہ مرد دے عدالت کے اندر، شہادت اور گواہی دے 4 خود، اللہ کی قسم اٹھا کر، کیا کہ انہ لمن الصادقین، پہلے وہ الزام لگائے کہ اس عورت نے فلاں مرد سے زنا کیا ہے، اور پھر یہ بات کہنے کے بعد یہ کہے اللہ کی قسم اٹھا کر، ہاں جی، کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ الزام لگایا ہے، اس میں پکا سچا ہوں، انہ لمن الصادقین، میں اس کے اندر بالکل صحیح اور سچائی پر ہوں۔ اور 5ویں قسم اٹھائے، والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں قسم یہ اٹھائے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ تو یہ 5 قسمیں مرد کو اٹھانی ہے۔ سب سے پہلے مرد کو بلایا جائے گا، اور وہ آ کر یہ 5 قسمیں اٹھائے۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اگر 5ویں قسم اس نے نہیں اٹھائی، یہ جو لعنت والی، تو پھر بھی کیا ہے، شہادت مکمل نہیں ہوئی، اس مرد کو قید کیا جائے گا جب تک کہ وہ یہ قسم اٹھائے اور یا اپنا الزام واپس لے، اور اگر الزام واپس لے گا تو اس مرد کے اوپر حد قذف لگے گی، 80 کوڑے اس پر لگیں گے، اور یا وہ یہ قسم اٹھائے۔ قاضی ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کو اس کو کہے گا، یا قسم اٹھاؤ، ہاں جی، کہ اللہ کی لعنت تم پر برسے اگر تم جھوٹے ہو، اور یا پھر اگر یہ نہیں قسم اٹھاتے تو پھر کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے وہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے، اس کی بیوی، وہ بھی آ کر وہاں 4 قسمیں اٹھائے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اس سے عذاب ختم ہو سکتا ہے۔ اس پر چونکہ الزام ہے زنا کا، تو زنا کی سزا کے لیے 4 گواہ ضروری تھے، تو اس کے اوپر زنا کی سزا جاری ہونی ہے، تو یہ سزا اس سے دور کی جائے گی تب جب وہ 4 قسمیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر 4 قسمیں اٹھا کر کہے کہ انہ لمن الکاذبین، اس مرد نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے، پکی بات اللہ کی قسم یہ کہ اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے، کسی قسم کا کوئی زنا کا صدور نہیں ہوا۔ اور پھر 5ویں قسم وہ عورت یہ اٹھائے کہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ میرا شوہر سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ عورت غضب کے جملے سے کیا ہے، قسم اٹھائے گی، اور مرد لعنت کے جملے سے کیا ہے، قسم اٹھائے گا۔ اب اس کے نتیجے میں اگر یہ 5ویں قسم اٹھا لیتی ہے پھر تو اس کی جان بچ جائے گی، ورنہ اس کو قید کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یا تو قسم اٹھاؤ ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسے لعان کا قانون کہتے ہیں۔ تو 3 قانون بیان کر دیے، ایک زنا جو نکاح کے متصادم ہے، شرمگاہوں کے غلط استعمال اور عدم حفاظت سے متعلق ممکنہ شکلیں جو ہو سکتی تھیں وہ اس رکوع میں اللہ نے بیان کر دی، ایک زنا اور اس کی سزا، ہاں جی، ایسے ہی بہتان تراشی اور قذف، اس کی سزا 80 کوڑے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر لعان ہے، میاں بیوی کا اگر معاملہ ہے، یہ قانون جو ہے لعان کا، یہ میاں بیوی کے ساتھ مخصوص ہے، عام افراد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ عام افراد پر جب بھی آپ کوئی جھوٹا الزام لگائیں گے یا تو ثابت کریں اور یا 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، تو سب جھوٹے پراپیگنڈے سوسائٹی سے ختم ہو جائیں گے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے یہ جھوٹا الزام لگایا تو 80 کوڑے لگیں گے، تو تمام بہتان تراشیاں سوسائٹی سے ختم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ڈسپلن قرآن حکیم نے قائم کیا، اور اس کے حوالے سے کہا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت نہ ہوتی، اور وان اللہ تواب حکیم، اور بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا۔ تو
تو یہ قانون آ کر تم پر اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، اور اس قانون سے تمہاری اجتماع کی ترقی دینے کے طریقے اور ضابطے معلوم ہو گئے ہیں، سوسائٹی کا ڈسپلن جو ہے وہ صحیح طریقے سے قائم ہو گیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے قبول کرنے والا ہے اور قوانین کی حکمت جاننے والا ہے، حکیم ہے۔ تو حکیم ہے، اس نے یہ حکمت آمیز قوانین اور ضابطے تمہارے لیے فرض کیے ہیں۔ تو یہ سزائیں فرض ہیں، حدود ہیں، اللہ کی طرف سے متعین شدہ ہیں، اس کے بغیر سماج ترقی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔